قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا، یقیناً یہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اپنا لیا، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ اس سے مراد یا تو منافقین ہیں کہ جس وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ کی مجلس کی برکت سے، آپ کی گفتگو کی برکت سے ان کے دلوں میں ایمان روشن ہوتا، لیکن پھر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو پھر کفر میں پڑ جاتے، ان کی گمراہی اختیار کر لیتے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو پھر وہی کیفیت ہوتی، اور پھر جب اپنوں کے پاس جاتے تو پھر ان کے ساتھ کفر والا معاملہ پیش آتا، یہاں تک کہ پھر بار بار کے کفر کی طرف جانے کا اثر یہ ہوا کہ اب یہ کفر میں پختہ ہو گئے اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ آخرت میں مغفرت سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا میں ہدایت سے بھی محروم ہو گئے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کی ہدایت عطا فرما دیں تو پھر وہ اس ہدایت پر قائم رہے، دوبارہ گمراہی کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے کہ اس کی نحوست اور بے برکتی سے بسا اوقات انسان مستقل محرومی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ان پر ایمان لے آئے، اور پھر بعد میں بچھڑے کی پوجا میں گرفتار ہو کر کفر اختیار کر بیٹھے، اور پھر توبہ کر کے تنبیہ کرنے پر توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا اور کفر میں پڑ گئے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے کہ آپ کا بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم ہوئے اور ہدایت سے بھی محروم ہوئے۔ چنانچہ بہت کم یہود ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، اکثر و بیشتر یہودیت پر ہی قائم رہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، تو خوشخبری دے دیجئے منافقین کو اس بات کی کہ ان کے لیے درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ویسے تو بشارت کا تعلق آدمی کے مستقبل کی کسی کامیابی کی خبر سے تعلق رکھتا ہے، مستقبل کے حوالے سے انسان اپنے بارے میں کوئی کامیابی کی خبر سنتا ہے، کسی کامیابی کی توقع رکھتا ہے تو اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے۔ اور منافقین یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے سوائے بربادی کے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب کفر بویا ہے، نفاق بویا ہے تو پھر نتیجہ بھی وہی حاصل ہوگا، تو گویا کہ مستقبل کے حوالے سے ان کی بشارت دردناک عذاب ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خبر ہی نہیں ہے اس سے متعلق، تو یہ آخرت میں بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندکم العزہ فإن العزة للہ جمیعا،
کہ وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو، حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر ان حالات میں کہ ہمارے مسلمان حکمران اور مسلمان سارے ہی صاحب اختیار لوگ کفار کے پلڑے میں ڈھل رہے ہیں اور مسلمانوں کے پلڑے میں نہیں آ رہے اور اس کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ایک تو کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ایمان والوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا کسی نسل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ عرب ہوں چاہے عجم ہوں، سب کے لیے کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ ایک ہی ہے۔ تو یہ کفار کے پلڑے میں پڑ کے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے کافروں کے پاس جا کر ان سے عزت تلاش کرنا شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کے پاس تو خود عزت موجود نہیں ہے۔ تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون کے اندر اس سے تھوڑی سی وضاحت ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافے کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہے عزت، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسولوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اور پھر جو رسولوں کے متبعین اہل ایمان ہیں ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ایمان والوں کے ساتھ جڑنا ہوگا، وگرنہ اپنے تئیں سمجھتے رہیں گے، خوش فہمیوں میں رہیں گے کہ شاید ہمیں کفار کے پلڑے میں ڈال کر کسی بھی بڑی طاقت کے ساتھ پلڑے میں ڈال کر ہمیں عزت محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول، اہل ایمان اور ہر جگہ پر وہ ذلت اور رسوائی کی دلدلوں میں دنستے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ منقول ہے، من اعتز بالعبد اذلہ اللہ، کہ جو شخص بھی مخلوقات سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ طے شدہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر پس پشت ڈال کے کہیں اور سے عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے سفر پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں اور ہمارے اس مضمون کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان افواج فتوحات کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچ گئے، اور بیت المقدس ہماری نااہلیوں کی وجہ سے پھر وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے تھا۔ تو مسلمان افواج نے فلسطین کا محاصرہ کیا اور وہاں پر ان کے ساتھ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ بیت المقدس کو خالی کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کچھ نشانیاں پڑھ رکھی تھیں کہ بیت المقدس کو سب سے پہلے کون فتح کرے گا۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا، اور مسلمانوں کی طاقت کو بھی سمجھتے تھے، ان کی دھاک اور ان کی فتوحات کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کوئی پہلی فتح نہیں تھی، یہ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی، پیچھے کتنے بڑے بڑے قلعے اور کتنے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ تو کہا کہ اگر آپ اپنے امیر المومنین، اپنے بادشاہ، اپنے حکمران کو ہمیں دکھا لو، اگر تو ان میں نشانیاں وہ موجود ہوئیں تو پھر ہم بغیر لڑے ہی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ پھر ہمارے اڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محض ہم جانیں گنوائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بیت المقدس بہرحال تم لے کر رہو گے۔ اور اگر وہ نشانیاں ان کے اندر نہ ہوئیں تو پھر تم بھی خام خواہ اپنی صلاحیت کو صرف نہ کرو،
تو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ کو پیغام بھیجا گیا تو آپ نے وہاں کے لیے رخت سفر باندھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، ایک جماعت روانہ ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حکمران نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے فاتح تھے۔ حکمران ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، بسا اوقات وراثت میں، بسا اوقات اتفاق سے کسی جگہ کی حکمرانی مل جاتی ہے، تو جبر سے، تسلط سے بہت سارے لوگ حکمران بن جاتے ہیں۔ یہ حکمرانی اور چیز ہوتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل تک اپنی سلطنت کو پھیلانا فتوحات کے ذریعے سے، تو ایسے فاتح ہونے کی حیثیت سے حکمران ہونا اور بات ہوتی ہے کہ پوری دنیا پر جن کے نام کی ایک دھاک ہو، تو ان کے لیے سواریاں مہیا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ضرورت کا بیت المال سے سواریاں لی گئیں، اور ان کے غلام کے بیچ میں ایک ہی سواری تھی، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور ان کے کپڑوں میں اچھے خاصے پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جب پہنچے، حضرت اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری چلنے کی تھی اور غلام کی باری سواری پہ سوار ہونے کی تھی۔ اس نے منت سماجت بھی کی، تو پھر بھی فرمایا کہ نہیں، انصاف کی بات یہی ہے، جو طے ہوا ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی یہی تھا، پیوند بھی لکھے ہوئے تھے اور پیدل چلنا بھی لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ان حضرات نے درخواست کی کہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، کوئی شاہی لباس پہن لیں، آخر ان کافروں کے متھے لگنا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کنتم اقل للناس، کہ تم لوگوں میں سب سے کم تھے، فَأَذَلَّ النَّاسِ، اور تم لوگوں میں سب سے کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے۔ لیکن فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے تم کو شان و شوکت، عزت اسلام کی وجہ سے عطا کی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے عزت اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے تلاش کرنا شروع کر دی، تو پھر یُذِلَّكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ پھر تم کو ذلیل کر دیں گے۔ تم کپڑوں میں، سواری میں، شان و شوکت میں یا کسی بھی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات اگر ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، صاحب اختیار لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، تو پھر ایسی ذلتوں میں دنسنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے اٹل فیصلوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔